كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع الأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوق کا تاج اور تمام مخلوق سے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ فرشتے انسان سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے مقابلے میں اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان فرمانبرداری بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، کبھی گناہ کبھی نیک کام۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو بالکل گناہ نہیں کرتے وہ افضل ہو، اور جو گناہ اور نیکی دونوں کام کرے وہ غیر افضل ہونے چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت کا تاج اس انسان کے سر پہ رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب اس اپنے امت میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ کا مفہومی ترجمہ ہوا اے میرے حبیب گناہگار امت کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں حشر کے میدان میں سابقون الاولون میں کھڑا کر دے گا۔ اس لیے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر لیں کہ گناہ سے بچے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ اختیار کریں۔ اعمال صالحہ زیادہ کرے، گناہ کم کرے، اگر ہو جائے تو اللہ کی دربار میں اس پہ توبہ طائب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تشریف لے آئے، تقریباً کچھ سال کم 100 سال اس کی عمر ہے، یعنی 90 سے لے کر 100 سال کے درمیان اس کی عمر ہے۔ اب وہ ایسے ضعیف کمزور ہیں کہ اب جب دیکھتے ہیں تو اپنی پلکیں ہاتھوں سے یوں کر کے دیکھتے ہیں، اور ضعیف اور کمزور اتنے ہیں کہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتے، سماعت کمزور ہے، سن نہیں سکتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، صحیح طریقے سے کسی کو بات سمجھا نہیں سکتا۔ مقصد یہ کہ ایسے کمزور اور ایسے شخص جس کی نہ بات سمجھ آئے، نہ اس کو کسی کی بات سمجھ آئے، نہ صحیح طریقے سے دیکھے اور نہ صحیح طریقے سے کسی کو دیکھ سکتا ہے، یہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب میری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کی بات مجھے نہیں آتی، مجھے لوگوں نے نکالا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں، دل میں بات آئی آپ کی محفل میں آؤں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن پھر دل میں یہ بات آتی ہے جسے مخلوق، گھر کے افراد، رشتہ دار قبول نہیں کرے، رب کیسے قبول کرے گا؟ اب اس عمر میں اور اس کمزوری کے عالم میں، اس بڑھاپے میں، جب مجھے گھر سے بچوں نے نکال دیا، باہر میری کون سنے گا؟ اور اللہ جیسی ذات، عظیم الشان ذات، مجھے کیسے اس عمر میں قبول کرے گا؟ میں توبے کے لیے آیا ہوں، میں گناہوں پر نادم ہوں، اب مجھے معلوم ہے مجھے مخلوق قبول نہیں کرے گی، یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے پوچھے وہ مجھے قبول کرے گا کہ نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس نے اور بات کہی، میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے کوئی چیز یاد بھی نہیں ہو سکتی، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لیکن دل میں یہ تمنا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، تو کیا آپ کا رب مجھے قبول کر لے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو خالق کو مخلوق پر، خالق کی اور مخلوق کی الگ الگ باتیں ہیں، تو جیسی مخلوق ہے، مخلوق کو دیکھ کر وہ احکام خالق پر لاگو نہ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جس عمر میں آئے گا، جس حالت میں آئے گا، جس حیثیت سے آئے گا، چاہے تو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، یاد رکھ نہیں سکتا، لیکن تو توبہ کرے گا، نادم ہو کر آنسو بہائے گا، نادم ہو کر اللہ تیری اگلی پچھلی ساری معاف کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ اگلی پچھلی ساری گناہ تیری معاف ہو جائیں گی اگر تو دل سے توبہ کر لے، دل سے ندامت کے آنسو بہا دے، تھوڑی سی آگ جلائے، تھوڑی سی آگ، اور اس پر ایک گلاس پانی پھینک دے، تو ممکن ہے کہ آگ بجھ نہ جائے، آگ بجھ نہ جائے، آگ ختم نہ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ 70 سال گناہ کر، 70,000 سال گناہ کر،
ایک آنسو آنکھ میں ایسا لے آ کہ آنکھ سے باہر نہ آئیں، تیری آنکھ کے اندر ہی گھوم لے، ندامت کے آنسو ہو، اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو تیرے آنکھ سے چلک نہ پڑے، آنکھ کے اندر ہی حل ہو جائے، اور تو کہہ دے میرے رب میرا توبہ ہے، اللہ تیری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ندامت اپنے گناہوں کو سوچ کر، اپنے گناہوں کو سوچو، اللہ کی رحمت کو نہ سوچو۔ اس کے رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی گناہ نہیں، چاہے ہم جیسے بھی گناہ کیوں نہ کریں، لیکن توبے کی امید پر گناہ کرنا بھی گناہ ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، اب گناہ کرتا ہوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر اچانک گناہ ہو جائے، اچانک گناہ ہوا، بس آنکھ میں آنسو آ، ندامت، شرمندگی ہوئی کہ میرے رب یہ میں نے کیا، اتنی بڑی ذات کے نافرمانی ہو گئی، بس یہ ندامت آیا، اس ندامت پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ان کے قریب میں، پڑوس میں، جہاں ان کا گھر تھا، جہاں ان کا حجرہ تھا، قریب میں ایک آدمی ایسا جو انتہائی گناہگار، جسے ڈول سننے، گانا سننے اور گھنگروں کی آواز اچھی لگتی تھی، دن بھی اسی میں گزارتا اور راتیں بھی اسی میں گزرتی رہی۔ ایک دن رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس پڑوسی کی جان لی، یعنی یہ مر گیا، فوت ہوا۔ سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں، رات کو فوت ہوا۔ سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی فوت ہوا ہے، خود بھی اس کا جنازہ پڑھنا اور باقی لوگوں میں بھی اعلان کرنا کہ وہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ بعض حکایات میں ہے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ میرا پڑوسی تو ایسا ہے، یہ تو گناہگار ہے، ڈول بجانے والا، گانے گانے والا، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں، راتیں بھی اللہ کی نافرمانی میں، اس کے لیے مجھے خواب میں کیوں بتایا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب کے اندر سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ایسا ہی تھا جیسا تو کہہ رہا ہے، گناہگار تھا، خطاکار تھا، گانے گاتا تھا، ڈول بجاتا تھا، ہر قسم کی گندی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، لیکن یاد رکھ جب دنیا سے جا رہا تھا آس پاس دیکھا کوئی اس کو نظر نہ آیا، اس کو کوئی نظر نہ آیا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، نزع کی حالت شروع ہوئی تو اس کے زبان پر یہ بول آئے کہ میرے رب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے رب میں تو وہ شخص ہوں جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت کا کوئی ذخیرہ ہے، وہ آ رہا ہے، اے میرے رب تو رحیموں کا رحیم ہے، غفاروں کا غفار ہے، ستار ہے، علام الغیوب ہے، بخشنے والا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میرے رب میرے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے، اے میرے رب میں کچھ بھی تیرے سامنے پیش کرنے والا نہیں ہوں، نہ میرے پاس ہے کہ پیش کروں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔
یہ الفاظ اس نے کہے اور ایسے عاجزانہ طور پر کہے، اس نے اپنے لیے مانگا ہے، اگر یہ آس پاس کے لیے بھی مانگتا میں سب کے گناہ معاف کر دیتا۔ اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنے آپ پر ظلم جس نے کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، خطائیں کیے ہیں، اللہ اور رسول کی اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانیوں میں دن رات گزارے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ایسے نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، یہ نہیں کہا اللہ گناہ معاف کرے گا، جمیعاً کا لفظ ذکر کر کے کہا میں سارے معاف کر دوں گا، کوئی ایک بھی تیرے پلے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ندامت بھی ندامت ہو، ندامت بھی ندامت ہو۔ ہم تو صرف زبان سے کہتے توبہ 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 توبہ، یہ منافق کا توبہ ہے، یہ منافقین کا توبہ ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ندامت کس کو کہتے ہیں؟ دل سے شرمندہ ہو جانا، دل سے توبے کی آواز نکل جانا، دل سے ایک آواز، ایک آہ، ایک صدا بلند ہو جائے، دل سے یہ آواز نکلے کہ میرے رب، اللہ دلوں کے راز، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دل سے آواز نکلے کہ میرے رب میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ یہ خیال کا آ جانا ہی کافی ہے، اس خیال کا آ جانا، یہ بارہا میں نے کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے باتیں ہم کلام ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے کہا شکر گزار بنو، آپ نے کہا شکر گزار بنو، شکر ادا کرو، میں کیسے شکر ادا کروں؟ میں شکر کیسے ادا کروں؟ کہا کیوں اے موسیٰ، کیوں شکر نہیں ادا کر سکتا؟ کہا یا اللہ، اوپر دیکھتا ہوں تو نعمتیں، نیچے دیکھتا ہوں تو نعمتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتا ہوں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، میں کس نعمت کی شکر ادا کروں؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس سے آپ کی شکر ادا ہو جائے۔ نعمتیں اتنی کی ہے، نعمتیں اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو، احسانات کو گننا چاہو نہیں گن سکتے ہو۔ اب جب نہیں گن سکتے ہیں تو اس کے لیے نہ گننے والے شکر کے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ میں کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، دل میں یہ بات آ جانا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، میں کس کس کا شکر ادا کروں؟ گویا کہ تو نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے بہت نعمتیں کی ہیں، ہم کیسے شکر ادا؟ کوئی ایسا لفظ بتائے، کوئی ایسا عمل بتائے جس کو کرنے سے اللہ کی انعامات کا شکر ادا ہو جائے۔ اس صحابی نے پوچھا میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے کوئی ایسی بات بتائیں، عمل بتائے، الفاظ بتائے، میں وہ الفاظ کہوں اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہی دعا پڑھ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا پڑھ، جس صبح، جس شام، جس وقت تو یہ دعا پڑھے گا، اس دعا کی برکت سے گویا کہ تو نے اللہ کی ساری احسانات اور انعامات کا شکر ادا کر دیا۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے نیک بندے بنے، برے نہ بنے، اللہ کے نافرمان نہ بنے، نیک بنے، گناہ کرے نہیں، ہو جائے اس پر ندامت ہو، اس پر ندامت ہو، اور اللہ کی ذات سے نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا، جتنے بھی گناہ کر کے آؤ۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے، اے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہوں کی نحوست سے یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دے، چاند اپنی چاندنی چھوڑ دے، ستاروں کی چمک دمک ختم ہو جائے، لیکن تو اتنے گناہ کر لے اور ایک مرتبہ بھی دل سے تیری صدا بلند ہو جائے، دل سے تیری آواز بلند ہو جائے، میرے رب میں گناہگار ہوں، اب میں کیسے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آپ سے توبہ آپ کے سامنے کر دوں، آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں تیرے وہ گناہ
جس گناہوں کی نحوست سے سورج روشنی چھوڑ گیا، چاند اپنی چاندنی چھوڑ گیا، ستارے اپنی چمک دمک کو چھوڑ گئے، وہ گناہ بھی تیری معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ نکالنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم پہلے تو کوشش کر لیں کہ گناہ نہ ہو، اگر ہو جائے تو کوشش کر لیں کہ اس پر توبہ نکالیں، دل سے ندامت ہو، آنکھ میں آنسو آیا اور بہتر ہے، آنسو نہ آئیں، دل سے نادم ہو جائے کہ میرے رب میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، ان گناہوں کا پتہ مخلوق کو پڑے تو میں کتنا شرمندہ ہوں گا، میرے رب میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، یہ خیال دل میں آئے، گناہ کرے نہیں، ہو جائے تو اس پر ندامت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔